تعالى في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. درود پڑھیں محمد وعلیہ اللهم صل على عزیزان محترم سامعین گرامی بزرگان برادران عزیز، میں نے آپ کے سامنے خداوند مختار کے نعرے اور بےحد کتاب میں سے ایک آیت مجیدہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا چکے تھے، ایمان کے دائرے میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے، تو خداوند متعال نے کہا کہ ایمان کے دائرے میں اگر آنا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو. ابھی خداوند متعال اس آیت میں ہمیں متوجہ یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ تمہارا فقط اسلام قبول کرنا کفایت نہیں کرتا، اس اسلام کے ساتھ مسلمان ہونے کے ساتھ مومن ہونا لازمی ہے. اور مومن کی نشانی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. تقوی کی کل میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ تقوی ایسے حاصل نہیں ہوتی بلکہ ایک امام مبین کی ضرورت ہوتی ہے. تو تمام اہل فرقے جو بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں ان میں سب میں آپ جا کر دیکھ لیں کسی کے پاس امام مبین نہیں ہے. اگر امام مبین کو تلاش کرنا ہے کسی اور فرقے کے طرف جانے کی ضرورت نہیں، امام مبین اگر تلاش کرنا ہے تو شیعوں کے پاس موجود ہے. اور دوسرا جو رخ تھا ایمان کا وہ تھا حاکم مدینے آیا اور ابن عباس کی خبر اس کو ملی کہ ابن عباس تفسیر قرآن کرتے ہوئے علی کی فضیلت کو بیان کرتا ہے اور یہ آپ کی حکومت کو خطرہ ہے. تو ان کو تو حکومت بچانی تھی، تو یہ ان کی بات کے اوپر اعتبار نہیں کہا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ واقعی یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ابن عباس تفسیر قرآن میں علی کی فضیلت کس طرح سے بیان کر سکتا ہے. تو جب یہ مسجد نبوی میں گیا تو واقعی ابن عباس نے ایک آیت مجیدہ کی تلاوت کی. تو اس تلاوت کرنے کے بعد جب اس کی تفسیر بیان کی تھی مولا علی بن ابی طالب کی فضیلت آ گئی. تو وہاں پر امیر شام کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے ابن عباس، تمہارا کام یہ ہے کہ تم درس بیان کرو، تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم علی بن ابی طالب کی فضیلت بیان کرو. تو ابن عباس نے کہا کہ میں تمہیں اس سوال سے پہلے ایک تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں. تم مجھے یہ بتاؤ کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ جو بھی شخص اپنے رائے کے مطابق تفسیر قرآن کرے گا قیامت میں جب وہ اٹھے گا تو اس کا پیٹ جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا. آیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ کہا یہ حدیث صحیح ہے اور صحیح سند ہے. تو ابن عباس نے کہا کہ میں آیت پڑھتا ہوں، اب تم بتاؤ میں اس کی تفسیر کیا کروں. تو ابن عباس نے کہا انما انت منذر وقل. تو ابھی بتاؤ، منذر تو پیغمبر کی ذات گرامی ہے، ہاتھ میں کس کو بیان کروں؟ ہاتھ وہی شخصیت ہے جو علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی ہے. کہا کہ تمہارے ابن عباس تمہاری نظر میں فقط یہی آیت ہے جو اس کی تفسیر بیان کرتے ہو؟ کہا کہ میں دوسری آیت پڑھتا ہوں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. تو میں کس کی تفسیر کہاں سے بیان کروں؟ اپنے ارادے سے تو تفسیر کر نہیں سکتا. سبحان اللہ. کہا کہ قرآن میں فقط یہ دو ہی آیتیں ہیں. ابن عباس نے کہا نہیں، قرآن میں دوسری آیتیں بھی ہیں. کہا کہ دوسری آیت کوئی بیان کرو. تو وہاں سے ابن عباس کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی منزل پہ کس کی تفسیر بیان کروں؟ سبحان اللہ. اگر تطہیر کی آیت کے مصداق بنتے ہیں تو 75 اہل ابا بنتے ہیں، اس کے سوا کوئی بن ہی نہیں سکتا. کہا کہ اور کوئی تفسیر، ہزارہا آیت پڑھتا گیا ابن عباس. وہاں پر مولا کی تفسیر بیان کرتا گیا. معاویہ کو کہتا ہے کہ معاویہ مجھے تو بتا کہ میں کس آیت کی تفسیر بیان کروں. تو معاویہ نے کہا کہ کوئی اور آیت نہیں پڑھ، فقط ایک آیت کی طرف اشارہ کیا. کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها کی تفسیر بیان کرو. تو ابن عباس مسکرا کے فرماتا ہے اے معاویہ تمہاری اشتباہ ہے. یہ جانے کے بعد
توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ پیغمبر کے جانے کے بعد مدینے میں زلزلہ آیا. مدینے میں جب زلزلہ آیا تو لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کے آئے. جب لوگ گھروں سے باہر نکل کے آئے تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب بھی گھر سے نکل کے آئے اور زمین پہ وہی زلزلہ آیا. تو زلزلہ آنے کے وقت علی ابن ابی طالب نے اس زمین کو مخاطب ہو کر کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اے زمین، زمین پر پاؤں مار کے کہا کہ اے زمین ساکت ہو جا. میں ابو تراب کا حکم یہ ہے کہ ابھی زمین ہلنا نہ پائے. تو مجھے بتاؤ یہ علی کی فضیلت ہے یا نہیں؟ اگر علی کی فضیلت نہیں تو کسی اور کی فضیلت میں اگر ہو تو مجھے بتاؤ. یہ وہاں پر ایک جملہ کہا ابن عباس کے سامنے لوگوں کو درس کے درمیان، کہا کہ میں علی کی فضیلت کس طرح سے چھپا سکتا ہوں؟ اگر علی کی فضیلت کو چھپانا چاہتا ہوں تو اس قرآن کو مجھے مٹانا پڑے گا، اس قرآن کو ہٹانا پڑے گا، پھر علی کی فضیلت چھپ سکتی ہے. ورنہ پورا قرآن جس جس جگہ سے تم پڑھو گے علی کی فضیلت بیان کرتا نظر آئے گا. تو یہاں پر جو شعر سے متمسک ہیں اور ان کا ذوق اشعار سننے کا ہے، میں ان کے درمیان میں ایک شعر بھی پڑھتا ہوں. تو میرے عزیز دوستو، کہتے ہیں کہ رک گیا افسانہ شیر جلی کہتے ہوئے، رک گیا افسانہ شیر جلی کہتے ہوئے، کیوں ججکتا ہے علی کو ولی کہتے ہوئے، کیوں ججکتا ہے علی کو ولی کہتے ہوئے. جب اس کو مولائے کل تسلیم کرتے ہو موت تمہیں آتی کیوں ہے یا علی مدد کہنے سے؟ محمد تو میرے عزیز دوستو، جب فضیلت علی کا قائل بھی ہے اور اس علی کی فضیلت کو بھی کہتا ہے میں چھپا نہیں سکتا، اگر اس کی فضیلت کو چھپاؤں تو قرآن کو مٹا دوں، یہ ہو نہیں سکتا. کیونکہ اس قرآن کی حفاظت کرنے والا کوئی انسان ہوتا تو تم ہٹا سکتے تھے. اس قرآن کی حفاظت کرنے والا وہ خالق، وہ مالک جو تمہیں موت بھی دے سکتا ہے، تمہیں زندگی بھی دے سکتا ہے، وہ اس قرآن کو مٹانے دے گا